یعنی کوئی بندے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اللہ کا قرآن بھی نہیں کھول سکتا اس کو۔ یہ جو کہ ہمارا یقین نہیں ہوتا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہماری دعاؤں میں اثر ہوتا ہے۔ جب بھی دعا کی جائے تو اتنا یقین ہو کہ ہر حال میں میری دعا منظور۔ کسی بزرگ کو جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، ان کے ایک خادم نے، مرید نے خط لکھا کہ حضرت میں بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حضرت کو خط ملا اور حضرت نے جواب دیا اس کو کہ آپ کا خط ملا ہے، میں نے دعا کی ہے، بس آپ کی مصیبت گویا ٹل گئی۔ اور وہی ہوا، مصیبت بھی ٹل گئی۔ وہ جب مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو اس نے کہا حضرت یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ پہ امید ہوتی ہے، لیکن آپ نے تو ایسے یقین سے لکھا تھا جیسے دیکھ رہے ہیں ان کی مصیبت ٹل گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے قرآن میں ہے کہ نہیں کہ جب جنت میں جنتی ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں جو تمہارا دل خواہش کرے گا وہ بھی اللہ پوری کر دے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی مل جائے گا۔ تو جنت میں جو مانگے وہ ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل۔ تو انہوں نے کہا میں نے ریاض الجنہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کی، جب میں نے جنت میں بیٹھ کے دعا کی تو کیسے قبول نہیں ہوگی؟ تو یہ یقین ہوتا ہے۔ ہم کعبے کو دیکھتے رہتے ہیں اور پیروں کو بھی پکارتے رہتے ہیں، دعائیں کیسے قبول؟ میری بیٹی یقین کامل کے ساتھ پڑھتی رہو، باقی ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ جاہلوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہم قرآن کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ تو علماء نے اپنے تجارب میں لکھا ہے کہ سورۃ الرحمن جو ہے اس کا لقب ہی عرائشۃ قرآن ہے، یعنی یہ قرآن کی گویا کہ دلہن ہے۔ اس کے پڑھنے سے یہ مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ ویسے بھی 2 رکعت پڑھ کے سورۃ الرحمن پڑھ کے 3 دفعہ بالآخر درود شریف اور سورۃ الرحمن بھی 3 دفعہ پڑھیں، یقین سے پڑھیں تو انشاءاللہ ضرور کام ہوگا، اور یہ کوئی بندش نہیں ہوگی۔ میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، پیدائشی مریض تھا، میرا خامن کچھ کاغذات لیا، مجھ سے کہا دست انگوٹھا لگا دو کہ بچے علاج کے لیے جمع کروانے ہیں، جبکہ وہ کاغذات طلاق کے تھے، لگا دیا تو پتہ چلا کہ کاغذات طلاق کے ہیں۔ پھر اس نے اپنی زبان سے بھی مجھے کہا کہ تم میری طرف سے فارغ ہو، تو بہرحال وہ طلاق ہو گئے۔ اب وہ آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، انگوٹھا آپ پر لگوائے یا لگوائے، طلاق مرد دیتا ہے تمہارے انگوٹھے کا کیا؟ میری ایک بڑی بہن ہے، بہت ہی نیک اور اچھی ہے، کامن کی خدمت کرنے والی ہے، اس کو جہاد سے محبت ہے۔ تو یہ جو ہے میرا خیال یہی ہے کہ خامن کی خدمت ہی جہاد ہے اس کے لیے، اور حضرت نے فرمایا تھا اپنی عورتوں کو کہ جہاد ہن الحج، تمہارا حج جو ہے نا یہ جہاد ہے۔ اگر اس کو کوئی مجاہد پسند آ گیا ہے، یہ تو خیانت ہے، بیوی کسی کی ہے پسند کسی کو کرتی ہے، اچھی لوگ اچھی نیک عورت ہے، توبہ کرو، استغفار کرو، جس کی بیوی ہو کیا مطلب بھی اس کے ساتھ رہو گے۔ شہادت کی موت کیسے ملے گی؟ حج کرے، اللہ کو منظور ہے تو حج کے دنوں کے اندر ہی موت آ جاتی ہے۔ وہ جنت میں نہیں ملے گا، وہی ملے گا جو تمہارا خامن ہو۔
پریشان ہیں، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ اور مشکل ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی کرنا ہے، بہرحال گزارش یہی ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہوتی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، سارے گھر والے پڑھا کریں، کم از کم 1000 دفعہ روزانہ پڑھیں، اللہ سب مشکلیں ٹالتے ہیں۔ عورت کا اپنے نام کے ساتھ والد کے بجائے خامد کا نام لکھنا شریعت میں جائز نہیں، اس کے ساتھ اس کے والد کا نام ہونا چاہیے، پھر آگے لکھ دے زوجہ فلان، خامد کا نام بھی لگا دے، لیکن یہ نہیں کہ والد کا نام نہ لکھو اور خامد کا لگا دے۔ یہ تو انگریزوں کا قانون ہے کہ عورت کو خامد کو شادی کی تو خامد کے ساتھ اس کو، ہم نے بھی اپنے پاس اسی طرح سے بنائے ہوئے ہیں۔ کوثر پروین والد کا نام صحیح، کوثر پروین سے اسی کا نام ہے، کوثر وقار پتہ نہیں کیا ہے، باہر اپنے والد کا نام لکھے ساتھ۔ کہتے کہ حنفی مسلک میں جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مثلاً عشاء کی 4 رکعتیں، تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ نہ پڑھیں یا چاروں میں نہ، کیونکہ حنفی مسلک میں یہ ہے کہ من کان لہو امام، حدیث ہے حضور کی کہ جب کسی کا کوئی امام ہو قراءۃ تو امام لہو قراءۃ، امام کی قراءت جو ہے وہی مقتدی کی قراءت، اسی لیے تو حدیث ہے نا حضور کی اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو امام معلوم ہوا کہ فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام تو آمین ہے۔ اسی طرح دوہرو اور شروع کوئی حنفی مسلک میں امام کے پیچھے مقتدی خاموش ہے۔ ہاں حنبلی حضرات کہتے ہیں کہ جہری نمازیں جو ہیں جیسے فجر ہے، مغرب ہے، ان میں فاتحہ نہ پڑھو، لیکن جو سری نمازیں ہیں، ظہر ہے، عصر ہے، ان میں فاتحہ پڑھو۔ آدمی کو قطرے کی بیماری ہے، طواف سے پہلے وضو کریں، بہرحال آپ یہ ہے کہ جب طواف کا وضو کریں گے نا، مثلاً ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اب عصر تک آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور طواف بھی کر سکتے ہیں، نیچے اپنا کپڑا رکھیں تاکہ قطرے جو ہیں وہ مسجد میں رہ گئے، قطرے گرتے ہیں، مجبوری ہے، بیماری ہے۔ اللہ وہاں کے شرک کو معاف نہیں کرتا، یہ شرک کی حالت میں مر جہاں جو مشرک ہو کے مر جائے، توبہ کر کے مر جائے تو معاف ہو گیا۔ مانا یہی ہے کہ جو مشرک شرک پہ مر جائے، اسی لیے قرآن پاک میں یہ وضاحت موجود ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل اپنے کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کے بعد مشرک تھے، بت پرست تھے کہ وقت ابھی انہو کان من الضالین، لیکن جب حضرت ابراہیم کے ابا آذر فوت ہو گئے، اب اللہ نے فرمایا اب دعا نہیں مانگ سکتے، وہ کفر پہ مر گیا، اس کی بخشش نہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعظة وعدها إياه فلما تبين انه عدو للہ تبرأ، بس جب کوئی کفر پہ مر گیا اب کوئی دعا اس کو فائدہ نہیں۔ ہاں زندگی میں مانگو، اللہ ان کی ہدایت دے دے، توبہ کی توفیق دے دے۔ قرآن پر جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کو ثواب دیں گے، بالکل سب کو اللہ دیں گے۔ جمعہ کے دونوں اذان کا جواب دینا، اذان کا جواب تو دیں گے جب بھی اذان، بلکہ تکبیر ہو اس کا بھی جواب دیں، لیکن اصل اذان وہی ہے جمعہ کی جو امام کے آنے کے بعد ہوتی ہے، پہلی صرف اطلاع کے لیے۔ لیٹرین میں اگر ننگے سر جائیں کوئی حق نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ سر پہ کپڑا،
اور گمان غالب یہی ہے کہ 7 دن الحمدللہ ہو گیا. کہتے کہ آج کل فٹ بال کے میچ ہو رہے ہیں تو وہاں سعودیہ کا بھی جس ملک کی ٹیمیں کھیلتی ہیں ان کے جھنڈے تو رکھتے ہیں. تم ایک طرف سے اعتراض کر رہے ہو، ایک طرف سے یہ نہیں سوچتے کہ انہوں نے نکلنے والا جھنڈا دشمن کے ملک میں بھی لہرا دیا ہے. چڑنا تو ان کو چاہیے تھا، تمہیں کیوں ترقی ہو رہی تھی؟ بہت سارے عورتوں کی طرح پتہ نہیں کیا غلالہ پہن کر عمرہ کرتے ہیں. اچھا وہ سیدھا ہوا جو آج تک وہ نہ جائے، وہ نہ جائے. میرا بھائی تبلیغی جماعت کے ساتھ سوڈان گیا ہوا ہے. اللہ پاک جو دین کے کام میں نکلتے ہیں ان کی اللہ مدد کرتے ہیں. بہرحال آپ کا رقبہ جو ہے وہ روز کو ہی سے آباد ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے وہ پانی آتا ہے نا. ہم اپنے پیسے تو نہیں بھرتے، تو آپ کو بالکل روشن دینا ہوگا. تقلید کسی ایک امام کی بالکل اس کے بغیر گزارا ہی نہیں. ایک بات یاد رکھو کہ دنیا میں خیر القرون کا زمان تو خیر کروں گا، کوئی شخص یا مجتہد ہوگا یا مقلد، تیسری قسم کوئی نہیں. کہ مجتہد بھی نہ ہو اور مقلد بھی نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں. مجھے ایک آدمی کرنا ہے کہ جو مجتہد بھی نہیں تھا اور کسی کی تقلید بھی نہیں کرتا. کسی نے امام حنیفہ کی کر دی، کسی نے امام بخاری کی کر دی، تقلید تو سب کرتے ہیں. مکے میں جو آدمی سروس کرتے ہیں اگر چھٹی پہ اپنے ملک جائیں واپس بھی ہونا ضروری ہے. میرے گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں اتر رہی تھی. کوئی بات نہ اترے تو خود گل پھٹ جائے. یہ تھوڑا ہی انگلی کاٹ دوں. اور اس نے بھی پتہ نہیں کہ ایسی تنگ بیٹھی ہوئی تھی کہ بندے کی آواز بھی نہیں کر رہی. میرا کزن جو ہے وہ دمام میں ہے. گھر میں لڑائی ہوئی جس پر میرے کزن نے اپنی بیوی کو فون پر 3 بار طلاق دی. پکا کام ہو گیا تو 3 طلاقیں ہو گئی. فون کر دے یا لکھ کر دے یا زبان سے. میں مکے کا رہائشی ہوں. پہلا حج کرنا ہے، حج افراد ہوتا ہے. شوال کے مہینے میں آپ عمرہ نہیں کریں. پہلا عمرہ ادا کیا، سر کے بال کٹوا دیے. دوسرا عمرہ کیا، 1 دن بعد سر پہ بال نہیں ہے، بالکل اس طرح لگوانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں. سفر کے دوران لوگ 2 نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء. ان کے مسلک میں جائز ہے. لیکن حنفی مسلک یہ ہے کہ ظہر میں تاخیر کرو، دیر سے پڑھو، اور عصر کو جلدی پڑھو. یعنی ظہر بھی اپنے وقت میں ہوگی، عصر بھی اپنے وقت میں، لیکن مظاہر دونوں کٹھی ہو جائے. ان کے نزدیک جمع سنی ہے، جمع حقیقی نہیں. باقی ائمہ کے نزدیک جمع حقیقی. ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا تعلق علماء سے تعلق ہے.
وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ جنت کے سردار ہیں، لیکن حضرت حسن جہنم میں جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ ایک بات سمجھو، ایک مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی مولوی بن جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں جہنم میں تو سب جائیں، کوئی بھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی بھی نہیں ہوگا جہنم سے نہ گزرے۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے، ایک ہے گزرنا، ایک ہے جہنم کی سزا پانا، وہ الگ بات ہے۔ اب جہنم کے فرشتے بھی تو کھڑے ہیں، ان کو سزا ہو رہی ہے، عذاب ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے کہ مومن جب جہنم میں گزریں گے تو جہنم کہے گا جلدی جلدی گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آنکھ گزر رہی ہے، تو سب جائیں گے۔ ان میں سے حضرت حسن کو کیوں نشانہ بناتے ہو؟ لیکن وہ غلود ہوگا تاکہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں اس عذاب سے بچایا۔ پاکستان سے احرام خریدا دکان والے سے، دونوں چادر کو کاٹا نہیں، ایئرپورٹ پہ پیسے دکھا، دونوں چادر ایک ساتھ ہی پہن کی، کوئی یاد نہیں۔ ایک چادر اوپر، ایک بڑی چادر اوپر نیچے باندھ نہیں۔ میرے پتہ نہیں کیا ہے، بوسہ حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ ہاتھ سے اشارہ کر دونوں کا ثواب برابر ہے۔ ایئرپورٹ میں اگر احرام نہیں باندھا ہے، مکہ پال جانا پڑے گا۔ کہتے کہ جی یہاں پر جو دعائے ختم قرآن مانگتے ہیں وہ بدعت مرجت نہیں ہے، کیونکہ دعا ثابت ہے ختم کے بعد، بلکہ ختم کے بعد حضرت عمر نے جب سورۃ البقرہ ختم کی تو ایک اونٹ ذبح کر کے باقاعدہ خوشی بھی بنائی، دعوت بھی۔ اگر آپ کو ان ائمہ پر اعتراض ہے تو ان کو لکھ کے بھیجو۔ مجھے نہیں پتا، قرآن مجید میں امرأۃ فرعون پکارا گیا ہے۔ حدیث میں واقعات ہیں کہ بعض صحابہ نے فرمایا تھا کہ فلاں کی بیوہ سے ہمارے اکثر مفتی حضرات بھی پتہ نہیں کیا کیا، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا ہو سکتا ہے، مجھے سمجھ آیا تو میں جواب دوں گا۔ جب ایک سوال سمجھ ہی نہ آئے تو پھر میں اس کے لیے جواب کر نہیں سکتا۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے، شریعت کا وہ تو فرعون کے زمانے کی بات ہے۔ اگر ہو بھی اور پھر اللہ نسبت فرما رہے ہیں، ہم بندے تو نہیں کر رہے ہیں، ہر کہنا مخلوق کو ہی آتے ہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو والدین کے نام سے پکارے، حتیٰ کہ کوئی غلام بھی ہو، جیسے صحابہ کہتے تھے زید بن محمد تو حکم آ کے خبردار زید بن حارثہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ پکارو۔ زید کو حضور نے متبنہ بنانے کے بیٹا بنایا ہوا تھا، لیکن پھر بھی حکم آیا کہ اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارو۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا آتا پھیلاؤ ہے نا کہ کوثر پر بھی ان کا نہیں ہے، تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا. خود تو بتائیے اس کی پتہ کتنا بی بی ہے. یہ تو پھر مفسرین نے بتایا کہ وہ بی بی آسیہ ہے. ہم نے 7 شوال کو طائف سے انعام باندھ کر وہ کیا ہے. اگر حج کریں گے انشاءاللہ آپ کا حج تمتع ہے، آپ کو حج تمتع کی وکیل دینی ہوگی. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. 7 شوال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأخواننا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين في كل زمان وفي كل مكان يا حنان يا حنان. اللهم يسر أمورنا وخرج همومنا اقض عنا ديوننا. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم مذهب الباس رب الناس اشف انت شافينا شفاء لا شفاء شفاءك لا يغادر سقما. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تفرق ولا تخيب رجانا. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس حاجت کو بھی شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. جن کے گھر میں بچیاں ہیں یا اللہ ان کا رزق آسان کر، ان کے رشتے آسان فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر کتنی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، حلب میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آل و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک حفظ تیرے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کو رحم فرما. یا اللہ پاکستان کو رحم فرما. یا اللہ مسلمان کا ملک ہے، جیسے بھی ہے تیرے نام لیوا ہے، رحم فرما. اپنے عذاب رفع فرما. یہود اور ہنود کی سازشوں سے نجات عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق